پاکستانی سیاست کا ایک اور خلیج ترین کھیل کھیلنے کی باقاعدہ سے کوشش کی جا رہی ہے اور ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عمران خان کو اتنا ولنریبل کیا جائے، اتنا خراب کیا جائے کہ خدا نہ خواستہ عمران خان کے خلاف کوئی نہ کوئی مذہبی جنونی اٹھ کر عمران خان کو کسی بھی حادثے کا شکار کرے۔ مبینہ طور پہ 2 پلان تیار کیے جا رہے ہیں عمران خان پہ جان لیوا حملہ کروانے کے لیے۔ اس پہ میں اتحاد کے بارے میں باتیں اس وقت گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان میں کوئی نیا سیاسی اتحاد بنے گا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ چکی ہے کہ ہم کسی سیاسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ جو بلاسفیمی کا نیریٹو بنایا جا رہا ہے عمران خان پہ، میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس پہ بات کروں۔ یاد رکھیں کہ عطا تارڑ نہ آپ کوئی وزیر ہے، نہ کسی کا مشیر ہے، کم از کم آفیشلی نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ عمران خان کے اوپر ایک اٹیک ہوا جہاں پر انہیں گولیاں ماری گئی اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ مذہب جنونی تھا، اور اس سے پہلے جاوید لطیف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ ایسی ہی ایک پریس کانفرنس عطا تارڑ صاحب نے کی ہے۔ کے باوجود اس کی پریس کانفرنس پی ٹی وی پہ لائیو دکھائی جاتی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں ایک بار پھر عمران خان کے خلاف مذہبی منافرت ابھارنے کی کوشش کی۔ نمسکار دوستو، جے ہند دوستو۔ پاکستانی فوج نے اب عمران خان کے خلاف پلان بنایا ہے کہ عمران خان پر بلاسفیمی کا آروپ لگا کر اسے بھیڑ سے مروایا جائے، کیونکہ پاکستانی میڈیا کا آروپ ہے کہ عمران خان پر پاکستانی فوج نے بلاسفیمی لگانے کا پلان بنا لیا ہے۔ کیا ہے پاکستانیوں کا ریاکشن؟ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے، لیکن اس سے پہلے یدی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کرو اور شیئر کریں۔ 45 منٹ کی پریس کانفرنس ہے اور باقاعدہ سے پورا ایک ماحول بنا کر پریس کانفرنس کی گئی اور اس کے اندر بھی ایک مذہبی نقطہ استعمال کیا گیا، ایک مذہبی ایلیمنٹ کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، ایک مذہبی نیریٹو خان کے خلاف بنانے کی کوشش کی گئی، اور پورا ایک ماحول، یعنی پیچھے سکرین لگائی گئی، سائڈوں پر سکرین، اور وہاں پر بین الاقوامی جریدوں کی، اخباروں کی، میگزینز کی خبریں اور ٹویٹس تحریک انصاف کی اور مختلف چیزیں وہاں پر لگا کر باقاعدہ سے میڈیا کو دکھایا گیا، مکھن لگایا گیا، موٹے موٹے الفاظ استعمال کیے گئے، منہ بنایا گیا، بڑا سنجیدہ نوعیت کا منہ بنایا گیا۔ اور یہ بڑا غلیظ ترین کھیل ہے جو پاکستان میں ہمیشہ سے بدقسمتی سے کھیلا جاتا ہے، جہاں پر گندی سیاست میں مذہب کو، ایک مقدس مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بڑے خوفناک طریقے سے پاکستان میں استعمال ہوتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے۔ اسٹریٹجی ہے تحریک انصاف کی اور عمران خان کی کہ انہوں نے ایک بین الاقوامی فرم ہائر کی ہے، ایک لیگل فرم ہائر کی ہے، چونکہ تحریک انصاف اور عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ٹرائل پاکستان میں چل رہا ہے یہ بین الاقوامی دنیا کے سامنے بھی آئے، انٹرنیشنل کورٹس میں بھی جائے، بین الاقوامی عدالتیں یا انٹرنیشنل لا فرمز کے اوپر بھی ڈسکس ہو، اور پاکستان میں جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہوئی ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک لیگل فرم ہو جو دنیا میں بات چیت کرے، دنیا کو انگیج کرے، دنیا کو بتائے کہ کس طرح سے عمران خان کا یہاں پر ٹرائل چل رہا ہے اور کس طرح سے عمران خان کو عدالتی معاملات میں الجھا دیا گیا ہے۔ لیکن جو اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے عطا تارڑ صاحب کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرم ہے، لیگل فرم ہے تحریک انصاف نے ہائر کی ہے، یہ بنیادی طور پر ماضی میں کوئی ایسے لوگ تھے یا شخصیات تھی جنہوں نے اسلام مخالف کتابیں لکھی، جنہوں نے اسلامی کی مقدس شخصیات کے خلاف گفتگو کی یا بات چیت کی، یا جو اسلام مخالف بات چیت کرتے رہے، تو یہ فرم ان کے لیے کیسز لڑتی رہی ہے ماضی میں۔ تو چونکہ یہ فرم ان کے لیے ماضی میں کیسز لڑتی رہی ہے، لہٰذا ہمیں ایسا تاثر ملتا ہے یا ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ اگین وہی ایلیمنٹ ہے جو عمران خان کے ساتھ شامل ہو گیا ہے، یعنی ایک مذہبی نقطے کو ٹویسٹ دے کر، ایک کہیں نہ کہیں سے جوڑ کر، اور ایک بین الاقوامی جریدے کی خبروں کو صرف جوڑ کر عمران خان کے خلاف ایک مذہبی نیریٹو بنانے کی باقاعدہ سے کوشش کی گئی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 45 منٹ کی پریس کانفرنس ہے، اسے پاکستان کے ریاستی اسٹیٹ براڈ کاسٹر نے، پاکستان کے ٹی وی چینل نے، سرکاری ٹی وی چینل نے، پی ٹی وی نیوز نے بھی اسے دکھایا ہے، اسے نشر کیا ہے، لائیو براڈ کاسٹ کیا ہے، جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے، غیر معمولی ہے، چونکہ عطا تارڑ صاحب کوئی سرکاری آدمی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، ارریلیونٹ ہے، اس وقت اقتدار نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی لینے دینی نہیں ہے، ایک نگران سیٹ اپ ہے۔ لیکن ایک نگران سیٹ اپ میں عطا تارڑ صاحب آؤٹ آف نو ویئر آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس کو لائیو براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے، تو یہ ایک بہت ہی خوفناک قسم کا امر ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے پاکستانی سیاست میں اس طرح سے گند کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کام کرتے رہے، لیکن پہلی دفعہ ہوا ہے کہ نون لیگ کھل کر رہی ہے، نون لیگ مذہب کا استعمال کرنے کی باقاعدہ سے کوشش کر رہی ہے۔ نون لیگ کے ہی احسن اقبال صاحب ایک بڑے زبردست زیرک پولیٹیشین ہیں، انہیں بھی اسی طرح سے گولی ماری گئی تھی، اور اگین اس کے اندر مذہبی کو بہت سارے ایلیمنٹ یا مذہبی جنونی اس کے اندر بھی انوالو تھے، لہٰذا بڑا سیریس مسئلہ ہے۔ یہ اگر آگ لگے گی تو سب کے دیے سب کے گھر جلیں گے، لیکن بہرحال انہوں نے کوشش کی ہے۔ جاتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے ایک ایسا وکیل کر لیا ہے، ایک ایسی فرم ہائر کر لی ہے جس فرم نے سلمان رشدی کا ملعون کا کیس لڑا تھا۔ تو ناظرین، اس کی حقیقت بھی آپ کو بتاتے ہیں، وکلا ہر قسم کے کیس لڑتے ہیں، یہ وہی وکیل ہے
یہ وہی فرم ہے جس نے وکی لیکس کرنے والے امریکہ کی بینڈ بجانے والے جولین اسانج کا بھی کیس لڑا تھا. میں آپ کو لیکن کچھ اور دکھانا چاہتا ہوں کہ پروپیگنڈا کرنے والوں کے اپنے گھر میں کچھ اور ہے. سب سے پہلے یہ ذرا آپ خبر دیکھیں. نواز شریف کا دستے راس ناصر محمود, جس نے جج ارشد ملک کے ساتھ ملاقات بھی کی تھی اور جو بعد میں ویڈیو بھی ریلیز ہوئی تھی, اس نے بھی یہی ڈاؤٹی اسٹریٹ فرم کے ذریعے اپنا کیس لڑا تھا اور جیتا تھا. یہی ڈاؤٹی اسٹریٹ فرم جو ہے, اس میں اسحاق ڈار نے بھی اپنا کیس ان کے ذریعے لڑا تھا اور جیتا تھا. اب آپ کہیں گے کہ ڈاؤٹی اسٹریٹ فرم کون ہے, تو یہی وہ فرم ہے جس کو عمران خان نے بھی ہائر کیا ہے. اس کی تفصیل پڑھ لیں کہ ڈاؤٹی اسٹریٹ کو کون اون کرتا ہے. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ the chambers are now over 4 times the size with over 120 members including 42 King's Councils. Jeffrey Robertson is the founder and joint head of Doughty Street Chambers along with Edward Fitz. ڈاؤٹی اسٹریٹ چیمبرز کا سربراہ جیفری رابرٹسن ہے. وہی ڈاؤٹی اسٹریٹ جس کا سربراہ جیفری رابرٹسن ہے, اس سے اسحاق ڈار نے بھی کیس کروایا ہے, اس سے نواز شریف کے دائیں بازو ناصر محمود نے بھی کیس کروایا ہے. تو پھر کس چیز کا شور ہے؟ تحریک انصاف نے تو کبھی یہ شور نہیں ڈالا, کیونکہ تحریک انصاف کبھی بلو دا بیلٹ نہیں گئی. تحریک انصاف نے ایسی چیپ حرکتیں کبھی نہیں کی. وکیل ہے, اس کا کام ہے دفاع کرنا. ایک فرم ہے, بہت بڑی فرم ہے, دنیا کی بڑی فرمز میں سے ایک ہے. آف کورس اس سے لوگ ہائر کریں گے. انہوں نے بڑے بڑے کیس لڑے ہیں, انسانی حقوق کے کیس لڑے ہیں, وار کرائمز کے کیس لڑے ہیں. یہ اتنی بڑی فرم ہے. میں آپ کو اب دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ایک منظم پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور سازش کیا ہو سکتی ہے, وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. طلعت حسین, اب یہ لبرل ہے, سیکولر ہے, لا دین ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن کم از کم یہ دینی انتہا پسند ٹائپ بندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, مولوی تو نہیں ہے نا یہ. پی ٹی آئی کا فیصلہ کہ وہ جیفری رابرٹسن کو وکیل کریں گے, جو سلمان رشدی کا لائر رہ چکا ہے ڈومیسٹیکلی, یہ خودکشی ہے. لونڈا لپاڑا, جس کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں اس کے بارے میں بھی, کیونکہ یہ بڑے شاطرانہ انداز سے گیم ڈالنا شروع ہو گیا ہے. لونڈا لپاڑا ویڈیو بناتا ہے, پورے ویڈیو کا ٹائٹل لکھتا ہے سلمان رشدی کا وکیل اب عمران خان کی وکالت کرے گا. میں نے اس کی کبھی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی, مجھے آج دیکھنی پڑ گئی دیکھنے کے لیے. تو شروع اسی ٹاپک سے کرنے کی کوشش کی, لوگوں میں انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی, اور پھر ادھر ادھر کی خبریں دے کے اینڈ میں اس پہ بات کی. بڑے سٹل طریقے سے پروپیگنڈا کیا گیا, بے شرمی اور ڈھٹائی کی انتہا کی گئی کہ دیکھیں جی مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن سلمان رشدی کے علاوہ کوئی اور وکیل بھی کر سکتے تھے. یہ بات تم نے کیا اسحاق ڈار کو بھی کہی تھی؟ یہ ناصر محمود کو بھی کہی تھی جس نے یہی فرم ہائر کی تھی اپنے کیسوں کے لیے؟ کیا ذکر بھی آیا تھا کہ کون سی فرم ہائر کی ہے انہوں نے؟ ناظرین, یہ وہ لونڈا لپاڑا ہے کہ جب مریم سے توشہ خانہ کی بات اس کے منہ سے نکل گئی, مریم نے ایک نظر دیکھا تو اس کی کانپیں ٹانگ گئی تھیں. پھر اس کے بعد ایک ویڈیو لیک ہوئی, 3 ہفتے کم از کم یہ ویڈیوز بنا بنا کے معافیاں مانگتا رہا, لٹرلی, کہ میں نے نہیں کیا, کسی اور نے کر دیا ہے, مجھے پتا چل گیا ہے, میری ٹیم کا ممبر تھا. اس طرح کانپیں ٹانگ رہی تھیں اس کی. لیکن دیکھیں کس طرح کا یہ مذہبی انتہا پسندانہ پروپیگنڈا کر رہا ہے. یقین مانے اگر پاکستان میں رول آف لا ہو نا, تو یہ طلعت حسین اور اس لونڈے لپاڑے جیسے جو لوگ ہیں یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں مذہبی انتہا پسندی اور نفرت پھیلانے پر. لیکن کیونکہ پاکستان میں قانون نہیں ہے, اور جن کے لیے مبینہ طور پہ یہ دلالی کرتے ہیں وہ بہت طاقتور لوگ ہیں, اس لیے یہ ساری دلالی کر سکتے ہیں. لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ کوئی شرم ہونی چاہیے, کوئی حیا ہونی چاہیے. عمران خان پاکستان کا واحد سیاستدان ہے, واحد, جس نے سلمان رشدی کا بائیکاٹ کیا, پوری دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اس کو ذلیل کیا. سب سے زیادہ سلمان رشدی عمران خان کا بڑا دشمن ہے. گیٹ وائلڈر جو ہے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملٹیپل ٹائمز توہین کر چکا ہے, عمران خان کی حکومت جانے پہ اس نے شکر ادا کیا تھا کہ شکر ہے یہ گیا ہے میرا دشمن. کیونکہ یہ جو بالکل سیم جو کہانی تھی 14 سال پہلے, ان لوگوں نے میرے والد کے ساتھ اسی طرح ٹریپ کیا تھا. آپ کو پتا ہوگا کہ وہ اس لا کی ترمیم کے بارے میں بات کر رہے تھے تاکہ اس کا ناجائز کوئی فائدہ اٹھا نہ سکے اور غلط الزام کسی بے گناہ پہ نہ لگ سکے, اور اس کا ڈیو پروسیس ہونا چاہیے اور اس کی تحقیق ہونی چاہیے, نہ یہ کہ کسی کو گستاخ کہہ کے اور اس کو واجب القتل قرار دے دیا جائے. اور پھر کوئی فروٹ سیلر کا بیٹا جس نے میرے والد کے اوپر بندوق اٹھائی, بلٹ تو وہ تھا, ٹریگر تو کوئی اور تھے, جنہوں نے غلط نیریٹو بنایا اور اس طرح کا نیریٹو بنایا جس طرح میرے والد صاحب خود
کہ وہ گستاخی کر رہے ہیں، اور اسی طرح کا نیریٹو وہ عمران خان کے اوپر پن کرنا چاہ رہے ہیں. آج وہی لوگ ہیں، وہی پلے بک ہے، وہی لوگ یہ بات کر رہے ہیں. میں نے ٹویٹر کے اوپر بھی اس کے اوپر. تو دوستوں پاکستان میں ویسے بھی قانون نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں، صرف پاکستانی فوج کا ہی قانون چلتا ہے. یہی کارن ہے کہ اس سے پہلے بھی مذہبی جنون کے کارن عمران خان پر جان لیوا حملہ ہو چکا ہے. عمران خان اس بار تو بچ گیا تھا، لیکن اب کی بار پھر سے پاکستانی فوج نے عمران خان پر اس نندا کا آروپ لگانے کا پلان بنا لیا ہے، جو کہ کافی زیادہ خوفناک ہے. اسے لے کر کے پاکستانی میڈیا میں اس وقت بھوکمپ سا آ گیا ہے. پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ جس طرح سے عمران خان کو مارنے کا پلان تیار کیا جا رہا ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی فوج کسی بھی قیمت پر عمران خان کو دوبارہ سے پاکستان کی سطح میں نہیں دیکھنا چاہتی، کیونکہ پاکستانی فوج نہیں چاہتی کہ عمران خان دوبارہ سے پاکستان کا پرائم منسٹر بنے. ویسے بھی پاکستان میں ہمیشہ سے پاکستانی فوج ہی اپنی مرضی کا پرائم منسٹر سلیکٹ کرتی ہے، لیکن عمران خان سطح میں آ جاتا ہے تو پاکستانی فوج کے لیے کافی زیادہ مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. یہی کارن ہے کہ پاکستانی فوج ہر حال میں عمران خان کو راستے سے ہٹانا چاہتی ہے. آپ کی کیا رائے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں. یدی آپ چینل پر نئے، چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں. جے ہند، وندے ماترم.